بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله تبارك وتعالى أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، آپ کے مدرسے کا سالانہ جلسہ جو رات سے شروع ہوا تھا اور اب اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، اور اس وقت ہمارے حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب، جن کا اہتمام کا زمانہ بہت قریب ہے، انہوں نے آپ حضرات کے سامنے سال بھر کی ادارے کی کارکردگی اور سال بھر کا آمد و صرف کا گوشوارہ یہ آپ حضرات کو سنایا، اور 7 بچوں کی جو اس سال درجہ حفظ سے فارغ ہوئے ہیں حافظ بن کر، ان 7 بچوں کی دستار بندی عمل میں آئی، یہ اس ادارے کے مقبول ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ادارے سے وہ جماعت پیدا فرما رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنا کنبہ، اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنے اہل و عیال میں اللہ نے ان کو شمار فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خاندان، اپنی فیملی یہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے کنبے میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں اللہ ان کو شامل فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: من ہم یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ کون سے انسان ہیں جو اللہ کے کنبے میں، اللہ کے خاندان میں، اللہ کی فیملی میں شامل ہوتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، جو لوگ قرآن والے ہیں، قرآن کریم کا پڑھنا، پڑھانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، جن کا اپنی زندگی میں مشغلہ ہے، اللہ اس قرآن والی جماعت کو اپنا کنبہ، اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی میں اللہ ان کو شامل فرما کر اور ان کے درجات کو اتنا بلند فرماتے ہیں کہ اس مقام پر کوئی دوسرا نہیں پہنچے گا۔ اللہ جو مقام ان کو عطا فرماتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ادارہ آپ کا ہر سال اللہ کے کنبے کے افراد پیدا کر رہا ہے۔ ابھی ہمارے قاری عمران صاحب، جن کو یہ تمغہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، ابھی کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے تقریباً 100 حافظ یہاں پیدا ہو چکے ہیں۔
تو اللہ کا کتنا بڑا خاندان آپ کے یہاں تیار ہو رہا ہے، اور یہ خاندان اللہ کا وہ خاندان ہے، اللہ کے یہاں اس کو یہ مقبولیت ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان قرآن والوں کو، اپنے اس خاندان کو اللہ بلائیں گے، اپنے قریب بلائیں گے، سب لوگ اپنے حساب و کتاب میں ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو اللہ اپنے قریب بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ آج تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں، تم تو میرے اتنے مقبول اور اتنے محبوب ہو کہ میری جو سب سے محبوب چیز ہے قرآن کریم، اس کو تم نے پڑھا، اس کو یاد کیا، زندگی بھر اس کی تلاوت کی۔ آج ہمارا تعلق تمہارے ساتھ یہ ہے کہ ہم تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں لیتے، اور دنیا میں تم جو کام کرتے تھے، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا یہ تمہارا مشغلہ تھا، وہی کام تمہیں آج دے رہے ہیں۔ دیکھو یہ جنت ہے، اور جنت کے اتنے درجے ہیں، اتنی منزلیں ہیں جتنی قرآن کی آیتیں۔ اللہ اس جماعت کو فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کریم کی تلاوت کرو، پڑھتے جاؤ، اور جس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر تم قرآن کریم دنیا میں پڑھتے تھے، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرو اور جنت کے درجوں کو طے کرتے چلے جاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب یہ صاحب قرآن اللہ کا یہ حکم سنے گا تو الحمد سے بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم کی یہ آیت شروع کرے گا، اور والناس پر جا کر قرآن کریم کو پورا کرے گا، تو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر یہ اللہ کا کنبہ اور اللہ کا خاندان جس کو اللہ نے کہا ہے، یہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اور اللہ اس کی برکت سے جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھایا، ان کو حفظ کرایا، اللہ ان ماں باپ کو بھی بہت بڑا اعزاز عطا فرمائیں گے، ان کو بھی اللہ بلائیں گے، میدان محشر سے آواز دے کر مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بلایا جائے گا، اور مشک اور عنبر کا اسٹیج سجایا جائے گا۔ اس اسٹیج پر اللہ ان مرد اور عورتوں کو کھڑا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے ایک تاج مرد کے سر پر اور ایک تاج عورت کے سر پر اللہ پہنائیں گے۔ وہ تاج اتنا چمکدار ہوگا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تمہارے کسی بڑے مکان اور حویلی کے چھوٹے کمرے میں سورج کو لا کر رکھ دیا جائے، جتنا چمکدار اور روشن یہ سورج اس چھوٹے کمرے میں ہوگا، اس سے زیادہ چمکیلا وہ تاج ہوگا جو اللہ ان مرد اور عورتوں کے سروں پر پہنائیں گے۔ اتنی بڑی عزت دیکھ کر لوگ آپس میں پوچھیں گے، اہم انبیاء، کہ کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے؟ اہم شہداء، یہ شہیدوں کی جماعت ہے، یہ صدیقین کی جماعت ہے، یہ صالحین کی جماعت ہے؟ بتایا جائے گا نہ یہ شہید ہے، نہ نبی ہے، نہ صدیقین ہے، یہ نہ صالحین ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھایا، اپنی اولاد کے لیے انہوں نے قرآن کریم کے پڑھانے کو پسند کیا، اور ان کی اولاد نے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے
ان کے ماں باپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس پورے میدان محشر میں سے ان کو بلا کر مشک اور عنبر کے اسٹیج پر کھڑا کر کے اپنے ہاتھ سے اللہ نے ان کے سروں پر تاج پہنایا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کے مدرسے کے مقبول ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے مدرسے سے ہر سال حافظوں کی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، اور قاری عمران صاحب 100 حافظ تیار کر چکے ہیں۔ قاری عمران صاحب کا درجہ کتنا اونچا ہے، یہ 100 حافظ جتنا بھی قرآن پڑھیں گے یہ کسی اور کو پڑھائیں گے، ان کے شاگرد کسی اور کو پڑھائیں گے، اور اس پر جتنی نیکیاں ان سب لوگوں کو ملیں گی ان سب کے برابر اللہ تبارک و تعالی قاری عمران صاحب کے نامہ اعمال میں سب کے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو استاذ محترم کو بھی اللہ اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مدرسہ عطا فرمایا، اور اس مدرسے سے حفاظ کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو چکی ہے اور تیار ہو رہی ہے۔ اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ لیکن رچھوتی کا مدرسہ بہت پرانا چل رہا ہے، اب سے تقریباً مولانا اکرام صاحب کے زمانے میں 10 12 یا 15 سال پہلے میری حاضری یہاں پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد پچھلے سال بھی حاضری ہوئی، اور اب تیسری بار اس سال حاضری ہو رہی ہے۔ اس ادارے کو جس بلندی پر پہنچنا چاہیے تھا، آپ حضرات کا تعاون بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بینک بیلنس مدرسوں کے پاس رہتا نہیں، سال کے آخر میں اکثر مدرسے مقروض ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب جیسا باصلاحیت اور قابل شخص اللہ نے آپ کے مدرسے کے اہتمام کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ماشاءاللہ 25-26 سال آپ کے علاقے کے مدرسہ اعزاز العلوم ویٹ میں حضرت مولانا تدریس کی بڑی خدمات انجام دے کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ کے مدرسے کا اہتمام ان کے ہاتھ میں آیا۔ ماشاءاللہ قابلیت بھی ہے اور نیک نیتی بھی ہے اور جذبہ اور محنت کا مادہ بھی ہے۔ آپ کا مدرسہ ایک جگہ جمع ہوا ہے، اور میرا نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ نعمت دے دی تو پھر اللہ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کر کے اس نعمت کو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری نعمت کی تم قدر کرو گے تو ہم تمہاری اس نعمت کو بڑھائیں گے، خوب بڑھائیں گے، اور اگر ناشکری کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی اور اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ تو بہرحال کام ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن ہر سال کچھ نہ کچھ ترقی کا معاملہ سامنے آنا چاہیے کہ ہم نے اس سال، پچھلے سال یہ کام نہیں تھا تعلیمی اعتبار سے، ہم نے اس سال اپنے ادارے میں تعلیم کا یہ اضافہ کیا۔ تو یہ ترقی ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، اور آپ حضرات کے اپنے گاؤں کے ادارے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ باغوں والی آپ کی برادری کا گاؤں ہے
کتنا بڑا ادارہ وہاں پر چل رہا ہے. 3-4 کروڑ کا تقریباً اس کا سال کا خرچ ہے. 1000-1200 طلبہ وہاں پر رہتے ہیں. دینی تعلیم بخاری شریف تک وہاں انتظام ہے. اور اس سال ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم جو اس وقت کی بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے، انٹر کالج کی بھی باغوں والی والوں نے بنیاد رکھ دی ہے، تعمیر شروع ہو گئی ہے، اور انٹر کالج کی منظوری بھی 12 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ لے چکے ہیں. ریڑھی تاج پورے کا کتنا بڑا نظام چل رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رچوتی کا مدرسہ یہ بھی سیڑھی بسیڑھی زینہ بزینہ اسی طرح سے ترقی کی راہ پر چلتا رہے، اور ہر سال تعلیم و تربیت کا ایک نیا شگوفہ اور ایک نئی ترقی ہمارے سامنے آتی رہے. ابھی حضرت مولانا سے میں معلوم کر رہا تھا کہ بیرونی طلبہ کتنے رہتے ہیں، تو حضرت نے بتایا کہ ابھی تقریباً 15-16 بچے ہیں، اور ان کا انتظام بھی ماشاءاللہ گاؤں والے کرتے ہیں. تو آپ کا یہ ادارہ دن بدن بڑھتے رہنا چاہیے. ابھی آپ کے بینک بیلنس کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ تو اگر کام کرنا چاہے تو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اور اس وقت اسکول کی تعلیم کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے 5ویں تک کی منظوری لے رکھی ہے. اس ادارے کو 8ویں تک اس کو منظور کرائیں، اس کے بعد 10ویں تک منظور کرائیں، تو ایک کالج بنا کر کے یہاں پر کھڑا کر دیں، تاکہ یہ آپ کے بچے دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے در بدر کی ٹھوکر نہ کھائیں، غیروں کی جھولی میں آپ کو ان کو نہ ڈالنا پڑے. تو یہ دونوں تعلیم آپ اپنے یہاں اعلیٰ اور معیاری طور پر اپنے اس ادارے میں اس کا انتظام فرمائیں. اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب طے کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ادارہ دن بدن ترقی کی راہ پر چلتا رہے گا. اور ماشاءاللہ ابھی حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ لڑکیوں کا مدرسہ بھی قائم ہو رہا ہے. لڑکیوں کے لیے بھی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ آپ حضرات آئے دن خبریں سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں. ہماری لڑکیاں جو غیروں کے اسکول یا کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اور اگر وہ اپنے لباس میں نقاب پہن کر کے اسکول یا کالج میں جائیں تو ان کو وہاں داخل نہیں کیا جاتا، امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا. یہ ایک ماحول پورے ملک کا بن گیا ہے. اپنی نسلوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، ان سب کو بچانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اسکول اور کالج ہمارے خود ہم اپنے طور پر قائم کریں، اور اپنے لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ان کی تعلیم کا ہم خود ذمہ لیں. انشاءاللہ اس طرف آپ اگر توجہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور ہماری یہ نسلیں ہر شر اور فتنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما دیں گے. اور جو دوسروں کی اسکیمیں، ان کے منصوبے، ان کی چالیں ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے بن گئی ہے، اور اس پر ان کی محنت چل رہی ہے، اللہ ان کی شرارت سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائیں گے. تو ماشاءاللہ رچھوتی والوں سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بہترین نظم کریں گے. ہمارا مسوری کا مدرسہ ابھی 28 سال کا ہے،
ماشاءاللہ میں نے پچھلی سال بھی شاید بتلایا تھا، ہاسپٹل کا کام ہم نے شروع کیا جو 50 بیڈ کا ہے. 1 سال کے اندر 60 لاکھ روپیہ اس پر لگایا جا چکا ہے. 1 لینٹر پڑ کر تیار ہو گیا ہے اور دوسرے لینٹر تک اس کی تیاری ہو چکی ہے. 3 کروڑ کا بجٹ ہے. ایک انٹر کالج 3000 گز زمین پر بنایا جا رہا ہے، اس کا بھی 3 کروڑ کا بجٹ ہے. اس کے 40 لاکھ روپیے بنیاد میں خرچ ہوئے، اس پر بھی الحمدللہ کام چل رہا ہے. اور بخاری شریف تک تعلیم کا نظم ہے. 800 بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ادارے کے اندر موجود ہے. یہ کوئی میں فخر کے لیے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمت سے کام لیں گے اور ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں گے. اور یہ ادارہ آپ کی بستی کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے، دور دراز کے لوگوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ اس ادارے کو اونچے مقام پر پہنچائیں گے. ماشاءاللہ آپ حضرات دل کھول کر تعاون فرماتے ہیں. ابھی میں لسٹ سن رہا تھا تو بحمدللہ بڑا بڑا تعاون لوگوں نے دیا. اور ابھی میرے سامنے ایک صاحب فرما رہے تھے، حافظ وقار صاحب اور فیروز صاحب، یہ 2 بھائی ہیں، یہاں موجود ہیں یہ دونوں ماشاءاللہ. حافظ وقار صاحب آپ نے اور فیروز بھائی جی وہ باہر ہے. ان دونوں بھائیوں نے پچھلے سال بھی 1.5 لاکھ روپیہ آپ کے مدرسے کے لیے تعاون دیا تھا، اور اس سال بھی ان حضرات کی طرف سے 1.5 لاکھ روپیے کا تعاون پیش کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بھائیوں کے کاروبار میں اللہ خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ ان بھائیوں نے یہ بھی کہا 1.5 لاکھ روپے آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو نقد آ گئے. 1.5 لاکھ روپیہ ان دونوں بھائیوں نے نقد پیش کر دیا ہے. اور ان دونوں بھائیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ تعمیر کا کام شروع کریں. تو 1 کمرے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس 1 کمرے پر جتنا بھی خرچ ہوگا یہ 1.5 لاکھ ہم اس کی مد میں دے رہے ہیں، اور اس پر 1 لاکھ لگے، 1.5 لگے، 2 لگے، جس سائز کا بھی تمہیں کمرہ بنانا ہے تو کمرہ بنائے، اس کا جو باقی خرچ ہے وہ بھی ہم دیں گے. پورے کمرے کو ہم تیار کر کے دیں گے. آپ نے کوئی کمرہ سائز وغیرہ اس کا بجٹ طے کر رکھا ہے کہ نہیں؟ ابھی نہیں طے کیا. انجینئر صاحب سے نقشہ بنوا لیں اور نقشہ بنوا کر اس کا اسٹیمیٹ دے لیں اور ان حضرات کو وہ اسٹیمیٹ پیش کر دیں اور ان کی طرف سے تعمیر کا کام شروع کرا دیں. اور یہ 1.5 لاکھ بھی اس میں خرچ کرے، اور آگے جو کچھ بھی اس میں خرچ کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ یہ حافظ وقار صاحب اور فیروز بھائی یہ دونوں اس کمرے کو مکمل فرمائیں گے. تو رچھوتی میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے، اور 1.5 لاکھ نہیں، پورے کمرے کا خرچ 3 لاکھ کا بیٹھے اسے دیں گے، 3.5 کا بیٹھے اسے دیں گے، 4 کا بیٹھے اسے پورا کریں گے. انشاءاللہ یہ اس خرچ کو پورا کریں گے. دعا فرمائے اللہ ان دونوں بھائیوں کو دین میں دنیا میں خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے. ان کے کاروبار میں اللہ خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے. ان کی نصرت اور مدد فرمائے. یہ کس کے؟ ماشاءاللہ ہمارے محفوظ بھائی کہاں ہیں؟ اسٹیج پر آپ ہیں. ماشاءاللہ ہمارے محفوظ بھائی صاحب 50,000 روپے. دیکھو بزرگ آدمی ہیں، کمیٹی کے ممبر ہیں. 50,000 روپے. اور محفوظ بھائی کے بھائی ہیں عبد الجبار صاحب، 50,000 روپے ان کی طرف سے. اللہ بے حد قبول فرمائے. یہ کس کے ہیں؟ حاجی حاکم علی صاحب. ان کے کتنے؟ ماشاءاللہ حاجی حاکم علی صاحب کہاں ہے؟ حاجی حاکم علی صاحب کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ آئیے. اللہ
قبولیت عطا فرمائے. 21,000 روپے نقد امداد میں اور 10,000 روپے زکوٰۃ کی مد میں 31,000 روپے ہمارے حاجی حاکم صاحب نے یہ مدرسے کی خدمت کی ہے. اس میں کچھ اور بڑھا دیں، ان کے برابر کر لو تم بھی. ان کے ایصال ثواب کے لیے 21,000. وسیم کتنے ہو گئے؟ 31. ان میں 4 اور ملا دو تم. حاجی حاکم صاحب 35 کر دو انہیں. اپنے والدین، دادا دادی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دے دو کچھ. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ دیکھو بھائی یہ مجمع بھی سن رہا ہے. دعا کا وقت آ گیا ہے. اب دعا ہوگی. دعا سے پہلے 10 منٹ آپ کے لیے ہے. ان حضرات نے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 50,000، 31,000 اس طرح سے تعاون کیا. اس مجمع میں اگر کوئی 10,000 والا ہے، 11,000 والا ہے، 21,000 والا ہے، 5,000 والا ہے، 2,000 والا ہے، 2,100 والا ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن لیں، یہ مردوں کا دیا ہوا ان کے کام آئے گا، تمہارے کام نہیں آئے گا. ان کے دینے سے انہیں فائدہ ہوگا، عورتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہماری ماں اور بہنوں نے اپنا جو کورچا کر کے رکھا ہے اور اپنے لیے جوڑ کر وہ رکھتی ہیں، تو اس جوڑے ہوئے میں سے ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہمت کریں. جو 5,000 کے قابل ہے 5,000 سے تعاون دے. جو 2,000 کے قابل ہیں، 1,100 کے قابل ہیں، 500 کے قابل ہیں، تو اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے یہاں تعاون فرمائیں. اللہ تمہاری بھی خوب خوب نصرت اور مدد فرمائے. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ بھائی جلدی. 10 منٹ میں آپ کو یہ کام کرنا ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اور آپ کے کام میں اللہ خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمت کرو، ہمت کرو. ماشاءاللہ دیکھو یہ آ گئی. کیا نام؟ ڈاکٹر جاوید صاحب. کتنے؟ 51. دیکھو یہ 51 والے اور آ گئے. پہلوان محمد یونس موجود ہے. پہلوان محمد یونس، ان کی طرف سے 51,000 روپے آئے. اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کے کام میں خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے. ہر شر اور فتنے سے اللہ ان کے خاندان کی سب کی پوری حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ 51 والا کوئی اور آ جائے. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ جب سلسلہ چلے گا چندے کا تو اس وقت ہم جا کر کے ہم خدمت کریں گے اور اپنے مدرسے کا تعاون جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے. تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات 51 والے، 21 والے، 11 والے، 5 والے، یہ حضرات یہ کھڑے ہو کر کے یہاں تشریف لے آئیں تاکہ جلدی سے دعا ہو جائے. اللہ قبول فرمائے. عورتوں میں بھی کوئی نابالغ بچہ چلا جائے سمجھدار، اور وہاں عورتوں سے درخواست کرے اور ان سے بھی اس موقع کا جو آخری جلسے کا یہ وقت ہے، آئندہ ہی 1 سال کے بعد پھر یہ موقع ہاتھ آئے گا، اور اب سورج غروب ہونے کا وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے. فرشتوں کی جو جماعت اس وقت یہاں اللہ نے مقرر فرما رکھی ہے، اور آپ کے اس سننے کو، بیٹھنے کو، آپ کے لینے دینے کو فرشتے یہاں دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. سورج غروب ہوتے ہی فرشتوں کی یہ جماعت دل والی اللہ کی بارگاہ میں جائے گی. اللہ ان سے پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے بتائیں گے کہ اللہ رچھوتی گاؤں میں تیرے نام پر، تیرے قرآن کی تعلیم پر ایک مدرسہ چل رہا ہے. اس مدرسے میں کچھ حافظ بچے پیدا ہوئے، ان کی دستار ہوئی، اور اس مدرسے کے لوگوں نے خدمت کی. ان کے یہ نام ہیں، یہ لسٹ ہم لے کر کے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ فرشتے وہ لسٹ پیش فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلس ایسی بابرکت مجلس ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں گواہ رہو اس اسٹیج پر جتنے بیٹھنے والے اور میرے کنبے کے لوگ، حافظوں کی جماعت، علماء کی جماعت، اور اس جلسے کو سننے والے، اس جلسے میں مدد کرنے والے، تم سب کے سب گواہ رہو، ہم نے آج اس رچھوتی کے جلسے میں شرکت کرنے والے سب کی مغفرت فرما دی ہے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے فوراً کہیں گے کہ اللہ کچھ لوگ تو اس میں ایسے بھی تھے، نہ وہ جلسہ سن رہے تھے، نہ چندہ دے رہے تھے، وہ تو ادھر ادھر تماشا دیکھنے کی نیت سے کھڑے تھے۔ اللہ فرماتے کہ یہ مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے کہ اس مجلس کا تماشا دیکھنے والا ہم اسے بھی محروم نہیں کریں گے، ان کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کیا جائے گا۔ تو اتنی بابرکت مجلس ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں،